آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، اور دین پر جو غلطی ہو گئی اس کے لیے معافی نہیں دی۔ دین کی سزا کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جس سے جرم ہوا اس کو سزا دی، شرعی طور پر جو سزائیں ہیں وہ سزائیں نافذ کی ہیں، ان میں رعایت نہیں بخشی، کیونکہ شرعی طور پر جب عدالت میں جرم ثابت ہو جائے تو اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا، وہاں پھر سزا جاری ہوگی۔ جو جرم اللہ نے متعین کر دیے کہ ان کی یہ سزا ہے تو وہ سزا نبی بھی معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ جب سزا متعین ہو گئی، چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹا جائے، عدالت میں چوری ثابت ہو گئی تو اب کسی کی سفارش سے نہیں رکی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اپنی ذات کے لیے بسا اوقات معاف کر دیتے تھے کہ لوگ الزامات نہ لگائیں کہ دیکھو جی اپنے لیے چھوٹی سی تو بات تھی، بندہ مروا دیا۔ ایسے ہوتا ہے، جو بڑے ہوتے ہیں ان پر، اس دور میں یہ میڈیا بھی نہیں تھا، کس کس کے ذہن کو صاف کرتے۔ منافقین کے بارے میں بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو جو قتل نہیں کروایا، حالانکہ انہوں نے گستاخیاں کی، قتل نہ کروانے کی وجہ بخاری شریف میں خود موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں قتل کراؤں گا تو ادھر ادھر یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ اپنے لیے لوگوں کو مروا دیتا ہے، کہ اپنے ماننے والے ہیں، منافق ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھنے والے تھے، کہ اپنے ماننے والوں سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اپنی بڑھائی کے لیے، اپنی سرداری کو بچانے کے لیے ان کو مروا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الزام ادھر ادھر کفار میں، دشمنوں میں پھیلنے کا خدشہ تھا، اس لیے میں نے منافقین کو کچھ نہیں کہا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑا۔ جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہیں آیا کہ مسلمان تھا تھوڑی سی بات پر مروا دیا۔ تو اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے انتقام نہیں لیتے تھے کہ لوگ کہیں گے چھوٹی سی بات تھی، حالانکہ چھوٹی بات نہیں۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنا یہ تو دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے، لیکن جو نبی کو نبی نہیں مانتا اس کے لیے تو وہ عام بندہ ہے، وہ تو پرواہ نہیں کرتا، اس کے دل میں تو عظمت نہیں ہے، اس کے دل میں تو محبت نہیں ہے، وہ عام بندے کی طرح اس کو لیتا ہے۔ تو عام بندے کی طرح لینے کی وجہ سے وہ اس بات کو، جس طرح آج کل کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوا، حالانکہ مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں معاف کر دیا۔ تو لبید بن عاصم جو بنو زریق کا بندہ تھا، یہودیوں کا تعلق والا تھا، اس وجہ سے بعض جگہ یہودیوں کا آتا ہے، یہودیوں نے کیا نہیں، یہودیوں نے اس سے کروایا تھا، تو جادو کا اثر جاتا رہا۔ تو یہ آخری دو صورتیں بڑا مجرب عمل ہے۔ علماء نے لکھا کہ آخری دو صورتیں اور سورۃ الاخلاص ساتھ ملا دی جائے، آیت الکرسی ملا دی جائے، تین تین بار پڑھ کر اول آخر دروشی پڑھ کر کچھ عرصہ انسان اپنے عمر رات کو دم کرتا رہے، ہاتھوں میں پھونک مار کے جسم پر پھیرتا رہے، تو جسم پہ جو روحانی اثرات ہوں گے بیماریوں کے، اللہ ان کو دور فرما دیتا ہے، جادو بھی ختم ہو جاتا ہے، دیگر جو بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک جادو کا اور بھی علاج لکھا کہ دو دہار والی کلہاڑی، یعنی جس کے دونوں جانب کاٹنے کا بنایا گیا ہو، اس کلہاڑی کو لکڑیوں کے درمیان رکھا جائے اور لکڑیوں کو جلا دیا جائے۔ جب وہ کلہاڑی خوب گرم ہو جائے تو جس کو محسوس ہے کہ میرے اوپر جادو کا اثر ہے، وہ گرم کلہاڑی پر پیشاب کرے، تو اس کی وجہ سے اس کا جادو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ بھی عمل لکھا بزرگان دین نے کہ جنگل کے اور باغ کے پھول گلاب جمع کیے جائیں اور ان پھولوں کو پانی میں ڈال کر ان کو گرم کیا جائے، جوش دیا جائے، پھر اس پانی سے بندہ نہائے تو روحانی طور پر جو جادو کے اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا علماء نے لکھا بیری کے پتوں کا، کہ بیری کے سبز پتے لے کر پانی میں ڈال کر ان کو جوش دیا جائے، سورۃ الکافرون اور یہ چاروں صورتیں ان پر پڑھ کے دم کی جائیں، 3 گھونٹ پانی پیے اور باقی پانی سے غسل کر لے، باقی پانی میں اور پانی ملا کر بیری کے پتوں کے پانی سے غسل کر لے، تو جادو کا جو اثر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جو علماء کے مجرب تھے انہوں نے ذکر کیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا